بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کو پڑھنا شروع کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے پرندے کی کہانی، اس کی اپنی زبانی۔ یہ ہماری درسی کتاب کا 5واں سبق ہے، لیکن ہم نے اس کو آج چھٹے حصے میں پڑھنا ہے، تو یوں ہمارا سبق نمبر 5.6 ہوا۔ آج آپ جو کام کریں گے وہ عملی منصوبہ ہے، جس کو عملاً آپ کرنا سیکھیں گے، اور آپ نے ایک عملی منصوبہ آپ کا یہ کہ ہر طالب علم ایک محاورہ منتخب کرے گا اپنی مرضی سے، اور اس محاورے کی کہانی کا عنوان بنا کر اس کے مطابق کہانی تحریر کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر آج کا کچھ اس طرح سے ہوگا: وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کرتے، انہی کے لیے سلامتی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ایمان لائے اور اس کو ظلم سے اس میں کسی طرح کا ظلم نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ہمارے تعلیمات کے اسلام کے منافی ہو، تو یقیناً وہی لوگ ہیں جن کے لیے سلامتی کا وعدہ کیا ہے، اور وہی ہدایت حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ دہرائی کرتے ہیں کہ پرندے کی کہانی جو آپ نے پڑھی ہے، آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو کیوں اچھی لگی؟ نہیں اچھی لگی تو کیوں نہیں اچھی لگی؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کون سا جملہ، کون سا واقعہ آپ کو اچھا نہیں لگا، تو آپ نے اس پہ اپنی مثبت یا منفی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ مختصراً کیجئے گا، 2 سے 3 منٹ میں دہرائی کریں، ویڈیو کو روکیں تاکہ ہم اس کے بعد اپنا سبق آگے سے پڑھ سکیں۔ جی، دہرائی کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا۔ محاورہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ محاورے دراصل انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر محاورے میں لمبی چوڑی صورتحال کو چند الفاظ میں بیان کر کے کسی کی غلطی کی کامیابی سے نشاندہی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ نے محاورے کے پس پردہ کہانی ڈھونڈنی ہے اور لکھنی ہے کہ کسی بھی محاورے کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے اور کس وجہ سے وہ محاورہ بنتا ہے۔ ایک تو آپ یہ کام کریں گے، دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی محاورہ اس کے بارے میں جانے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی اور خود سے ایک کہانی بنائیں جس میں اس محاورے کا استعمال ہوا یا اس سے وہ نتیجہ حاصل ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک انفرادی سرگرمی جلدی سے کیجئے۔ محاورے کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الف سے شروع ہونے والے کم از کم 10 محاورے تلاش کریں۔ اس کے لیے آپ برقی میڈیا سے مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی جماعت میں، آپ کے بستوں میں لغت ہے تو لغت میں بھی محاورے موجود ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر لیب جائیے اور وہاں سے آپ نے صرف الف سے شروع ہونے والے 10 محاورات کو تلاش کر کے لکھنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد ایک گروہی سرگرمی کیجئے۔ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو ایک محاورہ تفویض کریں گے۔ آپ نے ان محاوروں کا مطلب اور آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھائیں گے۔ آپ نے 4 کے گروہ میں کام کرنا ہے۔ سب طلبہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک کہانی بنائے جس کا نتیجہ اس محاورے کی صورت میں لکھا جائے۔ حسب ضرورت برقی میڈیا سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب محاورے کون سے آپ کے پاس؟ آپ کاج مہا کاج، آٹے میں نمک ہونا، نیم حکیم خطرہ جان، اپنا الو سیدھا کرنا، عید کا چاند ہونا، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ یہ محاورات ہیں۔ 4 بچوں کا ایک گروہ بنے گا۔ ہر گروہ کو ایک محاورہ آپ کی معلمہ دیں گی، اس کا مطلب سمجھا دیں گی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک کہانی بنانی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور اس دلچسپ سرگرمی کو جلدی سے کیجیے۔ جی، تو اس سرگرمی کے بعد آج کا ہمارا جو کام ہے وہ ہے عملی منصوبہ، جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ عملی منصوبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر ایک محاورہ لینا ہے ہر بچے نے، اور اس پر ایک کہانی بنانی۔ کہانی چونکہ ان محاورات پہ ابھی ہم بنا چکے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک محاورہ خود سے منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں، اور اس محاورے کے پس پردہ جو کہانی ہے اس کو لکھ کر لائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ایک محاورے کا انتخاب کیا جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کمپیوٹر شیٹ پر لکھا ہوا ہے۔ محاورہ تھا ہمارے پاس دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ آپ نے اس محاورے پر اس کے پس پردہ جو کہانی ہے جس پر یہ بنایا گیا ہے اس کو لکھنا ہے۔
میں آپ کو اس کی کہانی سنا دیتی ہوں کہ یہ جو محاورہ ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کا فرق واضح ہو جائے یا آپ نے کسی کو بتانا ہو. ٹھیک ہے. کہانی اس کی یہ تھی کہ کسی زمانے میں ایک گوالا اپنی لاڈلی اور اکلوتی بھینس لے کر زیادہ دولت کمانے کے لیے شہر چلا جاتا ہے. اب وہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملا ملا کر بیچنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کا آدھا دودھ اور اس میں آدھا پانی ملاتا ہے اور بہت کم وقت میں چند ہی دنوں میں وہ بہت مالدار ہو جاتا ہے. اس کے پاس بہت سی سونے کی اشرفیاں جمع ہو جاتی ہیں. اب وہ کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال جمع ہو گیا, کیوں نہ میں گھر جاؤں, اپنے خاندان والوں سے جا کے ملوں اور یہ جو میرے پاس اتنا مال و دولت جمع ہو گیا اس کو میں گھر جا کر زمین کھود کر کہیں محفوظ کر دوں. کیوں؟ کیونکہ شہر میں اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اپنے سامان کو یا اپنی اشرفیوں کو کہاں محفوظ بنائے. بس کیا تھا, اسی خیال کا آنا تھا. وہ وہاں سے اپنے جو سونے کے اشرفیاں تھیں ان کو ایک تھیلی میں باندھتا ہے اور نکلتا ہے گاؤں کے لیے. اب جب وہ شہر سے گاؤں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس نے ایک ندی سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سوچتا ہے, جب ندی کے پاس پہنچتا ہے اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے, وہاں سے اچھا سا موسم ہوتا ہے, تو وہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جاتا ہے. جب لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اس تھیلی کو کہاں محفوظ کروں, اگر میں سو گیا تو کوئی چرا نہ لے. تو اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ تھیلی کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہے. اب آپ اس کو محض اتفاق کہیے یا اس کی قسمت کہیے کہ جس وقت وہ گوالا اس درخت کے نیچے ندی کنارے سوتا ہے اس درخت پر بندر آ جاتے ہیں. اب بندر کچھ دیر تو بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جو شخص سو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے بندر بہت شرارتی ہوتے ہیں, کہ اس کے سر کے نیچے کیا ہے. پھر ایک بندر آتا ہے اور اس کے سر کے نیچے سے وہ تھیلی جو ہے اس کو اٹھا لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے اور بھاگ کے اوپر واپس چلا جاتا ہے. جب گوالا جاگتا ہے تو ادھر ادھر تلاش کرتا ہے, اس کی اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو چکی ہوتی ہے. اب اس کو تلاش کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب اس کی نظر درخت پر پڑی تو وہاں پر ایک بندر کے ہاتھ میں اس کی اشرفیوں کی تھیلی تھی. بس پھر تو گوالے کی جان میں سے جان نکل گئی. اس نے یہ سوچا کہ میں کس طرح سے بندروں سے اپنی تھیلی واپس لوں. اب لگا گوالا میں ان کی منتیں کرنے کہ کسی طرح سے کچھ وہ اس طرح کے اشارے کرے کہ وہ اس کو دے دیں, لیکن نہیں, بندر مکمل طور پہ شرارت کے ارادے سے تھے اور انہوں نے اس کو تھیلی واپس نہیں کی. کچھ دیر گزرنے کے بعد بندر کو بھی شرارت سوجی. اس نے کیا کیا کہ تھیلی کھولی. اب وہ تھیلی میں سے ایک اشرفی اچھالتا تو وہ گوالے کے منہ کے سامنے گرتی, اگلی اشرفی پھر اچھالتا تو وہ اشرفی جو تھی وہ جا کے ندی میں گر جاتی, پانی میں گر جاتی. کچھ دیر تو گوالے نے یہ سب برداشت کیا. اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوالے کی قسمت تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف تھا کہ ایک اشرفی پوری تھیلی اسی طرح سے تقسیم ہوئی کہ ایک اشرفی اگر اس کے منہ کے سامنے گرتی تو دوسری ندی میں گرتی. یوں آدھا آدھا حصہ تقسیم ہو گیا. اس دولت کا آدھا حصہ گوالے کو ملا اور آدھا حصہ پانی کو ملا, یعنی ندی میں گر گیا. وہاں قریب ہی چند لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے. وہ لوگ تھے جو اس بات سے واقف تھے, جانتے تھے کہ گوالا شہر میں جو دودھ بیچتا ہے اس میں پانی ملاتا ہے. تو انہوں نے جب یہ تقسیم دیکھی کہ ایک بندر اس طرح کی تقسیم کر رہا ہے اور قدرت ایسی تقسیم کروا رہی ہے کہ دودھ کے پیسے جو ہیں آدھے پیسے گوالے کو ملے اور آدھے پیسے ندی میں گر گئے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یعنی دودھ سے حاصل کی گئی, خالص دودھ سے حاصل کی گئی رقم جو اس کا اصل میں حصہ تھی, حق تھی, وہ گوالے کو مل گئی, اور جتنا اس نے پانی ملایا وہ رقم پانی کو یعنی ندی میں ڈوب گئی. تو ایسے موقع پہ جب سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کرنا ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بولا جاتا ہے. اس طرح آپ محاورہ کوئی تلاش کریں, اس پر اس کے پس پردہ جو کہانی ہے اس کو لکھ کر لائیں, یا محاورہ تلاش کریں اور اس پر مبنی کوئی اور کہانی بنائیں. تو یہ آپ کا عملی منصوبہ ہوگا جس کو آپ نے آنے والے ہفتے میں کرنا ہے, لیکن کوشش کریں 1 سے 2 دن میں مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو درسی کتاب کا 5واں سبق تھا اور آج مکمل ہو چکا. کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.